پرابلمس ہیں، اپرچونٹیز بھی ہیں. یہ جملہ غلط ہے. اپرچونٹیز ہیں، وہ انہیں تلاش نہیں کر رہے. اور تھوڑا وقت لگا لیں انشاءاللہ تعالیٰ. مزید جیسے ہی آپ کا ہو جائے گا نا ٹائم آگے بڑھنے کا، اللہ خود نیا دروازہ کھول دے گا. اللہ کسی بندے کے لیے دروازہ تب تک نہیں کھولتا جب تک کہ وہ اپنی چیزوں کو کلیکٹ نہ کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر لے. ورنہ اگر ایسے کھول دیا نا تو نقصان ہو سکتا ہے آپ کا، کیونکہ آپ یہاں پر اگر کچھ فیسٹس کو اگنور کر دیں گے تو آگے بہت نقصان ہو جائے گا آپ کو. جتنی بڑی منزل ہوگی، مشکل بھی زیادہ ہو نہ ہو، مشکلات کی انٹینسٹی اور تھکنس بڑھ جائے گی. تو آپ کا وہ جو چھوٹی تکلیفوں میں اپنے مائنڈ سیٹ کو تیار کر لیں. میں ابھی اسی پر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سکلز کی بات لوگ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں سکلز کی بات ہو، ہنر کی بات ہونی چاہیے، مگر سکلز کو ایکسیلنس تک لے جانے کے لیے مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے. سکل سیٹ سے بڑا مائنڈ سیٹ ہے. اسکل سے بڑا مائنڈ سیٹ ہے. اسے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اٹس دا مائنڈ سیٹ دیٹ میٹرز. ہر آدمی کے پاس، جس کے پاس کوئی اسکل ہے، وہ اپنی فیلڈ کے اندر اتنا بڑا اس لیے نہیں بن سکتا، سارے نہیں بن سکتے، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ وہاں تک لے کے جاتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ایک ہنر کو امام بناتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو سیاستیں لڑتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو لوگوں کی تنقیدیں برداشت کرتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو ڈاج کرتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو پروڈکٹ کے اندر کریٹیوٹی ڈالتا ہے. وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو اسے مارکیٹ کراتا ہے. مارکیٹنگ خود ایک مائنڈ سیٹ ہے. اسکل تو ہے ہی ہے، مگر مارکیٹنگ کے لیے بھی ایک مائنڈ سیٹ چاہیے اس کے لیے. وہ جو سرداری اپنی پروڈکٹ اور اپنی امیج اور اپنی برانڈنگ میں لے کے آتا ہے نا، وہ ایک مائنڈ سیٹ لے کے آتا ہے. لفظوں کا چناؤ ایک مائنڈ سیٹ کرتا ہے. بات کا طریقہ کار ایک مائنڈ سیٹ کرتا ہے. ڈیل لاک ایک مائنڈ سیٹ کرتا ہے. اپرچونٹیز پک بھی ایک مائنڈ سیٹ کرتا ہے. تو مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اسکل سیٹس تو ہونے ہی چاہیے. مائنڈ سیٹ اسکل سیٹس کو چلا سکتا ہے، اسکل سیٹ مائنڈ سیٹ کو نہیں چلا سکتا. تو قوم کو اس مائنڈ تیار کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ایک سردار کا، ایک بادشاہت کا، ایک لیڈر کا ایک مائنڈ ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اس نے کس لیول پہ کتنی امیج رکھنی ہے، کس لیول کے اوپر کتنا مزاج رکھنا ہے، کس لیول کے اوپر کتنی ڈیل کریک کرنی ہے، کس لیول پر کتنی بات کرنی ہے. مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے نا لوگوں نے دنیا کانکر کیا، چاہے اگرچہ ان کے پاس علم نہیں بھی تھا، چاہے ان کے پاس سکلز نہیں بھی تھے. سو آئی تھنک آور کنٹری شوڈ بی ورکنگ آن مائنڈ سیٹس. دماغ، ذہن ہونا چاہیے ان کا. آپ آج کمزور ہیں، آج پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اپرچونٹی نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، کل آ جائے گی نا. کل آپ کا اسکل سیٹ لے کے آ جائے گا. لیکن وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو پیسے کے بعد بھی جو ہے نا لوگ اپنا وہ بنا نہیں سکتے، ان کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا. وہ لوگوں کے اندر ضروریات کو سمجھنے کے لیے بھی مائنڈ سیٹ چاہیے. لیوریج اور لیکیجز کو جاننے کے لیے بھی مائنڈ سیٹ چاہیے. نیش مارکیٹس کو مائنڈ سیٹ چاہیے. دیکھنے کی ایک نظر ہوتی ہے. ایک مقام کو تلاش کرنے کا ایک مزاج ہوتا ہے. مزاج جتواتا ہے انسان کو بڑی جنگیں. مزاج، محنت کرنے کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. بار بار گر کے کھڑے ہونے کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو مائنڈ سیٹ پہ میرے خیال سے زیادہ کام ہونا چاہیے. اللہ آپ سے زیادہ دین کا کام لے. تھینک یو جی. اللہ تعالیٰ ہم خدمت خلق کر رہے ہیں جتنی کر سکتے ہیں قوم کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو اپنے زندگی کے تجربوں سے جو میں سکھا سکتا ہوں، جو بھی میں نے اپنے لحاظ سے محنت کر کے سیکھا ہے، میں اس کو بانٹنا چاہتا ہوں. اس سے بڑا میرا اور کچھ نہیں ہے. اور لوگ جو ہیں، ہماری جو آئیڈینٹی ہے اس کا کرائسس ختم ہو، لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. شیخ صاحب، آپ کا بہت بڑا فین ہوں جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے، مگر میں وہاں نہیں تھا. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. میرا سلام ہے آپ کو. حافظ محمد وہلا. سر جی، ہمیں اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے ملک کے اندر مائکرو لیڈرشپس کو پروموٹ کرنا چاہیے، جس سے میکرو لیڈرشپس بڑی ہوں گی. تو ہر کوئی اگر اپنی اپنی جگہ کے اوپر لیڈنگ رولز کے اندر اچھی پوزیشن سنبھال کے کام کرے اور سارے ایسپیکٹس کو فلفل کرے گا تو اور اینڈ میں ساری لیڈرشپس کانسٹیٹیوٹ کریں، تعصب کا شکار نہ ہو، تو ملک بہت ترقی کر سکتا ہے. یا اللہ بھی تو سلامت رکھیں. یا اللہ بھائی کو سلامت رکھیں. آپ کو بھی بھائی جان مدثر جویا بھائی، نور احمد لشاری بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک اللہ خیر. اللہم یبارک فیک. سر سلمان زنگلانی کو جینے کی امید دینے کے لیے ایک جملہ استاد محترم. میرے خیال سے مرنے کے 1000 ریزن مل جاتے ہیں، جینے کا ایک ہی ریزن چاہیے کہ بندہ ہار نہیں مان سکتا ان وسوسوں کے آگے، ان نا امیدیوں کے آگے، ان چوٹوں کے آگے. جینے کے لیے صرف ایک ریزن چاہیے کہ یو ناٹ اے کاورڈ. آپ ڈرپوک نہیں ہیں. کہ اللہ کے لیے جو پرفیکشن ہے نا،
جو کمال ہے اللہ کے لیے. مخلوق جب اسے اپنانے کی کوشش کرتی ہے نا تو وہ اس میں نقص بن جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو اللہ کا نہ سونا اور اللہ کو اونگ نہیں آنا یہ اس کے اندر پرفیکشن ہے، یہ اس کی ایبسولوٹ پرفیکشن ہے. لیکن انسان اگر نہیں سوئے گا نا تو یہ اس میں نقص ہے، یہ اس میں نقص ہے. اس لیے اللہ کے لیے اسماء و صفات اور ایٹریبیوٹس کے باب میں اللہ کے لیے جو کمال ہوتا ہے نا وہ مخلوق کے لیے نقص ہوتا ہے، اور جو مخلوق کے لیے کمال ہوتا ہے اسے اللہ کے لیے بولنا اس کے اندر وہ صحیح نہیں ہے. جیسے اللہ کا بچے پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ اس کی شان جو اس کی اتنی اعلیٰ شان ہے. لیکن ہمارے لیے بچے پیدا نہیں کرنا یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ نقص ہے. تو ہمارا کمال ہی اس میں ہے کہ ہم اولادیں پیدا کریں، ہمارا کمال ہی یہ ہے کہ یہاں پر بچے پیدا ہوں، مگر اللہ کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے لیے تکبر کمال ہے، تکبر اور ایروگنس اللہ کے لیے کمال ہے. وہ کہہ سکتا ہے میں نے کیا، میں نے بنایا، میں نے کیا یہ سب کچھ. لیکن مخلوق کے لیے جو تکبر ہے نا وہ نقص ہے. مخلوق کے لیے عاجزی کمال ہے اور اللہ کے لیے عاجزی جو نا نقص ہو جائے گا. سو واٹ از ایبسولوٹلی سپریم فار اللہ وی کی ناٹ اڈاپٹ دیٹ، وہ ہمارے لیے ہمیشہ نقص ہوگا. تو اس سے ہم نے مینجمنٹ کا ایک اصول نکالا کہ اللہ کے لیے واحد اور اکیلا ہونا یہ اس کا کمال ہے. مخلوق جو ہے نا اس کا ٹیم اور لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا کمال ہے. اکیلا تنہا اللہ چلتا ہے، اللہ چلاتا ہے سب کو. اور آگے سمت بھی کہہ دیا کہ اللہ اگر کام بھی لیتا ہے فرشتوں سے یا کسی سے تو وہ بے نیاز ہے اس کے لیے. ہی ڈزنٹ نیڈ دیم، نہ اسے فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ اسے انبیاء کی ضرورت ہے، اسے ضرورت اسی کی نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے. اور ہمیں کیا یہ اللہ کا کمال ہے. اور ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم ٹیمز کے ساتھ چلیں، ہم مل کے چلیں، ہم ایک لوگوں کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ ڈپینڈنسی محتاجی نہ کہیں لیکن ایک دوسرے انسان کو انسان کی ضرورت پڑتی ہے. تو کتنا زبردست مینجمنٹ پرسپیکٹو کا اصول نکلتا ہے شریعت کے اس اصول سے کہ جو اللہ کے لیے کمال ہے توحید جو ہے، ایک ہونا، اور وہ اکیلا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کسی کی، اسے پارٹنرشپس نہیں چاہیے. لیکن مخلوق کا کمال یہ ہے کہ وہ مل کے چلتی ہے، وہ کوآرڈینیٹ کر کے چلتی ہے. تو دس واز سم تھنگ وی ور ڈسکسنگ ٹوڈے. تو میں نے کہا یہ بھی بات آپ لوگوں سے شیئر کروں. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو بکھرے ہیں انہیں جوڑنے کی پھر کوشش کروں گا، زندگی کو ایک معنی دینے کی پھر کوشش کروں گا، پھر ان امیدوں کو آگ دینے کی کوشش کروں گا، پھر ان ذروں کو پہاڑ بننے کی اور بنانے کی کوشش کروں گا، ان کلیوں کو پھول بنانے کی کوشش ضرور کروں گا، ان لفظوں کو کلام بنانے کی کوشش پھر ضرور کروں گا، پھر بادلوں سے ان بارش کے سلسلوں کو چلانے کی پھر کوشش اور دعائیں کروں گا، چمن کو پھر سے مہکانے کی پھولوں کی خوشبو سے پھر کوشش ضرور کروں گا، گرے ہوئے ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے لوگوں کو پھر چلنے کا درس دینے کی کوشش ضرور کروں گا. انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا کہ لوگ ہار نہ مانیں، لوگ ہمت نہ ہاریں. اینڈ یہ زندگی ہے، ہم سب نے چلے جانا ایک دن اس میں سے. آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے. اینڈ وی ہیو ٹو ڈو آور پارٹ، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. تو میں نے کسی سے ایک وقت میں پوچھا تھا کہ آگے کیا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا جو پہلے ہوا تھا. تو جیسے جیسے زندگی بڑھتی ہے تو جواب بھی انسان کے بڑے چھوٹے اور بڑے گہرے ہو جاتے ہیں. تو زندگی وہی رہے گی جیسے کل تھی، اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار بدلتا جائے گا. آپ لوگ نئی چیزیں ڈسکور کرتے رہیں گے، آپ لوگ نئی چیزیں ایکسپلور کرتے رہیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ سارا سٹریس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹینشنز، تکلیفیں، مسائل یہ تو رہتی ہیں، لیکن انشاءاللہ یقین آ جائے گا، یقینی کیفیت کافی آ جائے گی انشاءاللہ. وہی چیزیں ہیں، وہی بلائیں ہیں، وہی چیلنجز ہیں، یہی رہے ہمیشہ سے. کر کر کے انسان سیکھ جاتا ہے اس کو.